الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ جگہ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اس جگہ کو جو ہے تاریخی بنایا گیا ہے، اور یہاں پر جو حجاج کے قافلے آتے ہیں وہ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ مکہ کے کچھ فاصلے کے اوپر موجود ہے، اور یہ بند ہے ویسے، لیکن یہ اس کی جو ہے ہم اندر سے اور ادھر ادھر سے اس کی ساری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو ہے جگہ وہی جگہ ہے، یہ پہلے جو ہے میدان تھا، لیکن اب یہ جگہ جو ہے وہ 400-500 سال جو پہلے اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اس طرح بنایا گیا تھا، اور اس کو تاریخی مقام بنا دیا گیا تھا تاکہ وزٹر آ کے اس کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ادھر جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی تھی مشرکین عرب سے۔ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی اور اس کی وجوہات کیوں پیش آئیں؟ مسلمانوں کا ایک تاریخی مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین عرب کے ساتھ 10 سال کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی عمرہ کر رہے ہیں، اور اس کی خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا بات کے اوپر بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ جو ہے وہ وہاں سے مدینہ سے انہوں نے کوچ کیا، اور تقریباً یہ 1400 کا صحابہ کرام کا ایک قافلہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے۔ ابھی راستے میں ہی تھے اور ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو آگے بھیجا۔ تو اس نے جا کر دیکھا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ ایک دستے کے ساتھ وہاں پر مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور اس نے جا کر واپس اللہ کے پیغمبر کو بتایا کہ اس طرح میں نے جو راستے میں دیکھا ہے کہ خالد بن ولید جو ہے اس راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف سے اپنا راستہ موڑ لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے وہاں سے نکلے تھے، اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو جب راستے دوسری طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، مکہ کی طرف نکلے ہیں، اور مکہ سے کچھ دور ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ رک گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی بدک گئی ہے۔ تو انہوں نے اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی۔ بخاری شریف میں یہ بہت لمبی حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا شارٹ کریں گے اور تھوڑا مختصر کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اونٹنی میری جو ہے اللہ کی طرف سے بیٹھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ مشرکین عرب اللہ کی گھر کی تعظیم کے لیے میرے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے اور میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے اوپر ایگری ہوں گے، تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھلے دل سے ڈائیلاگ کروں گا، کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کروں گا، صلح کی شرائط کو طے کر لوں گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے تھے۔ تو قریش مکہ کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے ایک بندہ آیا، تو بنو خزاعہ کا ایک بندہ آیا، تو اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے، اور اگر آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ اور جنگ کا آپ نے بھی نتیجہ دیکھا ہے پہلے کہ آپ نے لڑ کے بھی دیکھ لیا، اور نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے جنگ سے۔ اگر ابھی بھی مزید جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کر لو، لیکن ہم جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے پھر عروہ بن مسعود جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بولا کہ ابھی میں جاؤں گا، اور کیا قریش سے بولا کہ بچوں کی طرح اور میں آپ کو اپنے باپ کی طرح عزت نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمیں باپ کی طرح عزت دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیا تم مجھے
اپنے بچوں کی طرح عزت نہیں دیتے، رسپیکٹ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہم تمہیں ایسے ہی رسپیکٹ دیتے ہیں اور ایسی ہی تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جا کر بات کی، تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی عروہ بن مسعود پہنچے تو انہوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بات کی کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں اور ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، اگر جنگ ہوئی تو یہ آپ کے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو بہت کوڑا جواب دیا اور کہا کہ تو اپنے جو ہے وہ اپنی حیثیت میں رہ کر بات کر۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اس بات کو ابھی نہیں جانتا کہ تیری حیثیت اوقات کیا ہے کہ تو ہم سے ایسی بات کرے، تو ہم جو ہے اللہ کے پیغمبر کو چھوڑیں گے تو ہم اللہ کے پیغمبر کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جو ہے جیسے ہی اپنا لعاب دہن پھینکا تو صحابہ کرام جو ہے وہ ان کے آگے ہاتھ کر دیا اور سارے صحابہ جو ہے وہ اس کو تبرک سمجھ کر آگے بڑھ کر جو ہے اس کو جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کے اوپر لینے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وضو کیا تو ایسے تھا کہ جیسے صحابہ کرام جو ہے اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے جو ہے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اس کو دکھا دیا۔ تو یہ عروہ بن مسعود جیسے ہی واپس گیا تو اس نے آ کر قریش مکہ کو جمع کیا اور کہا کہ میری بات کو ذرا سنو اور اس کے اوپر تفکر کرو، غور کرو کہ میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات میں بھی گیا ہوں، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے یمن کے بادشاہ کی بھی تعظیم دیکھی ہے اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی میں نے تعظیم دیکھی ہے اور کیسر روم کی جو ہے وہ میں نے تعظیم دیکھی ہے۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو تعظیم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، ان کے صحاب کرتے ہیں، ایسی میں نے تعظیم کبھی کسی کی نہیں دیکھی۔ تو اس نے وہ سارا معاملات سنا دیا کہ کیا کیا معاملات اس نے دیکھے تھے اور کیا کیا اس نے جو ہے آبزرو کیا تھا، اس نے سب کچھ بتایا۔ تو قریش کے کچھ لوگ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس بات پہ کہ ہم جو ہے کسی طریقے سے نیچے لگ کے صلح کر لیں یا ہم ان کی بات مان کر صلح کر لیں، کیونکہ وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ اپنی بدنامی کے ڈر سے یا اور معاملات کے لیے جو ہے وہ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ صلح کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، صلح کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ بات کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہاں پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو ٹائم زیادہ لگ گیا، 3-4 دن لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر ایک جھوٹی تھی۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر آ کر پڑاؤ ڈالا تھا ادھر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے ایک کنواں تھا اس میں سے پانی نکالا، لیکن وہ کنواں کے اندر جتنا بھی پانی تھا اتنا پانی کھینچا، کیونکہ ان کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اور جو ہے پانی اتنا کھینچا گیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور خود بھی صحابہ کرام پانی سے سیر ہوئے، لیکن پانی جو ہے وہ کم پڑ گیا۔ تو اس کا اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی بتایا گیا تو آپ نے اپنا جو ہے ایک تیر نکالا اور اس کو صحابہ کرام کو کہا کہ اس تیر کو اس جگہ میں جا کے پھینک دو۔ تو جیسے ہی وہ نشیبی جگہ پر جا کے اس کو گاڑا گیا تو اس میں سے پانی نکلنے لگا، اور اتنا پانی نکلا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم اس پانی سے سیر ہو جاتے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کے پانی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ حضرت عثمان کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی وہ اطلاع تو جھوٹی تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ہے وہ بیعت رضوان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح
عنایت فرمائی، وہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں رحمان اور رحیم کو نہیں جانتا، بس آپ بسم اللہ ہی لکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ چلو بسم اللہ ہی لکھو۔ تو صحابہ کرام نے بسم اللہ ہی لکھا، اور پھر دوسری سطر میں لکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کے